بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن حکیم انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمت انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ گناہ دل کی زمین کو بنجر کر دیتے ہیں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ آسانیاں تقسیم کیجیے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ آسانیاں بانٹنا سیکھیں، حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ سب چھوڑتے جا رہے ہیں مجھے اے زندگی، تجھے بھی اجازت ہے، جا عیش کر تو بھی۔ ہمیشہ اتنا خوش رہیں کہ دنیا پریشان ہو جائے۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے اور وہی زندگی ہے۔ صبر کرو، اللہ صبر کا اجر ضرور دے گا۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ بہنیں گھر میں جتنا بھی لڑ لیں، گھر سے باہر نکلتے ہی ایک دوسرے کی طاقت بن جاتی ہیں۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جنہیں آخرت کی سزا کا یقین ہوتا ہے وہ اپنے سارے مقدمات دنیا میں ہی نپٹا لیتے ہیں۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ بھروسہ اسٹیکر جیسا ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ خود کو دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ اور اللہ کے ہو جاؤ۔ جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے تب تک آپ ہار بھی نہیں سکتے۔ جیسے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ واقعی وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جسے لوگ ٹھینگا کہتے تھے اب اس کو لائک کہتے ہیں۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا احتساب کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت۔ لہٰذا عجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں۔ اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہیں۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ نصیب کیسا بھی ہو، مدد قرآن اور نماز سے لیا کرو۔ اللہ سے جو مانگو گے ضرور ملے گا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تب کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہروں پر
مسکراہٹ پھیلی رہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، بس انداز الگ ہوتا ہے۔ کچھ اللہ پہ سب چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجز ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھا سیکھنا ہی پڑے گا۔ کتنی عجیب ہے نیکیوں کی جستجو، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کے لیے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ اناؤں، نفرتوں اور خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ جو لوگ اداس ہیں آج سب مل کر ان کے خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ تعلق کی کتاب میں پہلا لفظ ایمانداری کا تحریر نہ ہو تو آخری صفحے پر جدائی مقدر بن جاتی ہے۔ گھر والے آپ کی قبر کو باہر سے ماربل لگا کر خوبصورت کر دیں گے، لیکن قبر کے اندر خوبصورتی کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ استاد کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ ہی روشنی لیتا ہے۔ ڈانٹ کے اندر استاد کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ پتہ ہے ضرورت پڑنے پر بہنیں ماں کا کردار نبھا لیتی ہیں، اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہیں، اور بھائی باپ کی جگہ لے لیتے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتے ہیں بہن بھائی، ایسا ہی انوکھا ہوتا ہے ان کا رشتہ۔